السلام علیکم. آج یوم اقبال ہے تو اس حوالے سے میں نے سوچا کچھ گزارشات میں پیش کر دوں. ایک پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم نے آئین کا بیڑا غرق کیا، جمہوریت کا بیڑا غرق کیا، خود پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور جس بندے نے بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھی بات سوچی یا کی اس کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر کے ایجنٹ بنا دیا، ویسے ہی علامہ اقبال کے ساتھ بھی جو سلوک ہم نے کیا ہے، ان کی سوچوں کے ساتھ جو بربادی ہم نے کی ہے اور اس شخص کا نام لے کے جو ظلم ہم نے کیا ہے وہ بھی بے مثال ہے. مثلا آپ کو یہ کبھی کوئی نہیں بتائے گا کہ علامہ اقبال، بنیادی چیز پہلے سمجھ لیجئے، علامہ اقبال ایک بہت بڑے مفکر، بہت عظیم شاعر اور بہت جسے کہنا چاہیے آؤٹ اسٹینڈنگ فلاسفر تھے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال ایک شاعر آدمی تھے، ظاہر ہے کہ ان کی بہت پڑھے لکھے تھے. علامہ اقبال فورن پالیسی ایکسپرٹ نہیں تھے. علامہ اقبال کچھ جنگی یعنی حکمت عملی ترتیب دینے کے ماہر نہیں تھے. علامہ اقبال کو معیشت کے ماہر نہیں تھے. علامہ اقبال جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ قومی ریاست کے تصور کے ہی خلاف تھے. یعنی وہ کچھ سیاسی امور اگر آپ جا کے، یعنی ایک بندہ، ہم کیا کرتے ہیں، پیر پرست سوسائٹی، پیر ایک آدمی اٹھاتے ہیں اور اس کو پیر بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو پیر ہم نے بنا لیا ہے دراصل یہ دنیا کے سارے علوم کا ماہر ہے، لہٰذا ہمارے ہر سوال کا جواب اس کے کلام میں ملے گا. شرک کرتے ہیں نا. اچھا، ایران میں یہ کام حافظ کے ساتھ کرتے ہیں وہ، ہم علامہ، اچھا خیر. تو علامہ اقبال تو قومی ریاست کے خلاف تھے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ یعنی یہ اسلام کی جو بنیادی اسکیم ہے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ دیکھتے تھے، ان کے نزدیک یہ اسکیم غلط تھی. تو کیا کریں پھر؟ اب مطلب ہے کیا ہم، مطلب ہے کہ اب کیا کریں پھر؟ ہم بھی اس تصور کو لے کے چلیں اور دنیا بھر سے لڑ جائیں؟ ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کوئی بھی فلاسفر ہوگا، کوئی بھی شاعر ہوگا، کوئی بھی یعنی حکیم حکمت والا آدمی ہوگا، وہ نبی نہیں ہوتا، وہ رسول نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل نہیں سکتی یا وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنے ایریا میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جناتی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنیا کے تمام موضوعات اور تمام سبجیکٹس پر اس کی رائے جو ہے وہ باقیوں سے اس لیے مقدم رکھی جائے کیونکہ چونکہ اس کی شاعری بہت اچھی ہے. یعنی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بھارت کا جو قومی ترانہ تو خیر نہیں، نیشنل انتھم اور ہے، لیکن سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جو ان کا یعنی لتا منگیشکر پارلیمنٹ میں جا کے پڑھ کے آئے تھے، یعنی جس کو وہ ہندوستانی اون کرتے ہیں، وہ علامہ اقبال نے لکھی ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے نظم، وہ آپ بانگے درا پڑھ لیجئے. اب وہ ہندو گاڈ ہے رام، ہم سب جانتے ہیں، وہ ہندو رام رام کرتے ہیں، تو رام کی ہندو گاڈ جو رام ہے اس کی حمد لکھی ہوئی ہے علامہ اقبال نے، یعنی اردو میں موجود ہے، پڑھ لیجئے. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فکری ارتقاء ان کا بھی ہوا نا. یعنی ایک زمانے میں وہ ہندوستان کو ایک طرح سے دیکھ رہے تھے، وہ ہندو گاڈ یعنی معاشرے میں نفرت ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک طرح سے آگے بڑھ کے مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے رام کی جو ان کا ہندو گاڈ ہے اس کی لیے ایک حمد لکھی. جس طرح اس زمانے میں ہندو شاعر جو تھے، اور ابھی تک بھارت میں آپ کو ایسے ہندو اور سکھ شاعر ملیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے لکھی ہندو شاعروں نے لکھی. تو یہ وہ لوگ تھے دونوں طرف جو نفرت کو ختم کر رہے تھے. بعد میں ظاہر ہے آدمی کا فکر کا ایک ارتقاء ہوتا ہے. علامہ اقبال نے ظاہر ہے کہ نظمیں لکھی، ان کی کچھ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی تاریخ کی، جو انہوں نے خود بھی جرمنی میں آ کے سیکھی. وہ بھی کچھ لوگوں سے متاثر تھے، اور جن لوگوں سے وہ متاثر تھے، وہ ہیگل تھا، وہ کانٹ تھا، وہ کارل مارکس تھا، یا وہ نیٹشے تھا، جن لوگوں سے وہ متاثر تھے ان کے خیالات اور ان کے آئیڈیاز علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو ملتے ہیں، بالکل سامنے ملتے ہیں. تو ایک ہم نے کیا کیا کہ ایک مطلب اب وہ ضیاء الحق کے دور میں اس کا بیڑے غرق ہم نے علامہ اقبال کا جو اصل بیڑا غرق کیا وہ ضیاء الحق کے دور میں، کہ وہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا. اب یہ ہم وہ ایک آئیڈیلائز کرنا، اب ایک ایسا آدمی یعنی قائد اعظم جو قومی ریاست کے ظاہر خلاف ہیں، تو پھر ان کی شاعری جو ہے وہ یعنی جب وہ یعنی اسلام کی یعنی وہ کہتے ہیں تاب خاک سے کاشغر تک ایک حکومت ہوگی، وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس آئیڈیا کی روشنی میں وہ ایک سپاہی کو دیکھ رہے ہیں، اس مجاہد کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. وہ اس تصور کے نیچے اس مجاہد کو دیکھ رہے ہیں، قومی ریاست کے حوالے سے نہیں دیکھ رہے. آگے بڑھیں. وہ مطلب یہ ملا کے بڑے شدید خلاف تھے. تو جس بات کو وہ کہتے، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ دین ملا فساد کا نام ہے، دین ملا فساد ہے. تو وہ دین ملا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسلام تو نہیں ہو سکتا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی سچائی ہے، لیکن یہ جو ملا بیچ رہا ہے نا، یہ دین ملا، یہ فساد ہی فساد ہے. کیوں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ان ملاؤں کو کہہ رہے ہیں جو اسلام کا نام لے کے فساد کرتے ہیں.
اچھا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جب علامہ اقبال نے وہ لیکچرز دیے موجود ہیں, چونکہ ہمیں پڑھنے سے نفرت ہے لہٰذا ہم نہیں پڑھیں گے, لیکن وہ لکھ گیا بندہ بیچارہ, یعنی وہ موجود ہے. جب وہ کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف اسلامک, وہ جو تھاٹ میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام کو تعمیر نو کی ضرورت ہے. اسلام کو تعمیر نو کی ضرورت نہیں ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر کے جا چکے ہیں. تعمیر نو جب وہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مذہبی طبقہ پیدا ہو گیا ہے, جو مذہبی طبقہ جن روایتوں اور ماضی کی جس تاریخ میں کھڑے ہو کے نہایت کم علم اور شعور کے ساتھ جو انٹرپریٹیشنز یہ دین کی کر رہا ہے, قرآن مجید کی کر رہا ہے, سنت کی کر رہا ہے, اس طبقے کی فکری یعنی اس کو ریپلیس کرو. اپنا یہ جو مذہبی یہ جو طبقہ جس طرح سے کھڑا ہو کے اسلام کو دیکھتا ہے, اس کی ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے, کیونکہ یہ لوگ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام آؤٹ آف ڈیٹ ہے, پلیز اس بات کو سمجھیں. اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے, لیکن اسلام کی انڈرسٹینڈنگ جو لے کر ہم آج کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو خیر اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے, آج سے قریب 80-90 سال پہلے وہ کہہ رہے تھے, جب دنیا میں اور بھی حیرت انگیز ترقیاں آ چکی ہیں, انتھنکیبل ترقیاں آ چکی ہیں. لیکن آج بھی اگر ہم دین ملا کو یعنی پہ چلتے رہیں گے, علامہ اقبال جس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ملا فساد ہے, اسی فساد کو اگر ہم پروموٹ کریں گے تو وہی نتیجہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوگا. اور نام کیا کریں گے, جی علامہ اقبال نے کہا تھا. علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا تھا. اچھا اب یہ مجاہد والی بھی ضیاء الحق کے دور میں سن لیں, یہ کیا ہوا ہے. ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم نے وہ جہاد جو ہے اسلام کے نام پہ لڑا, یعنی نیشن اسٹیٹ کے نام پہ نہیں لڑا, اور ہم نے اپنی پوری آرمی کی تربیت جو کر دی وہ ایک یعنی علامہ اقبال کی یہ فلسفی اور وہ لے کر یعنی اس کو ہمیں اپلائی یہ کر دیا کہ پاکستانی فوج کا جو سپاہی ہے وہ بنیادی طور پہ کسی عالمی اسلامی خواب کا یہ اس نے پورا کرنا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان کی سرحد ہو یا پھر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کی سرحد ہو, یہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول ہو, ہم نے کبھی اس کو نیشن سٹیٹ بن کے دیکھ ہی نہیں سکے. ہم نے تو کہا کہ یہ ہمارا ہے, ہم تو یہ کریں گے, لہٰذا ہم کرتے چلے گئے اور مار کھاتے چلے گئے. اچھا اب یہ جو جہاد کا تصور علامہ اقبال کا یہ ضیاء الحق کے دور میں آیا, اس میں ہوا یہ کہ ہماری پاکستان کی جو فوج ہے اس کو نیشن سٹیٹ یعنی اس کا کام تھا کہ بارڈرز کو پروٹیکٹ کرے گی, وہ نیشن ہمارے ملک کی سرحدوں کو پروٹیکٹ کرے گی. لیکن علامہ اقبال کی ان نظموں اور ان افکار کو اٹھا کے جب ہم نے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن فوج کے اوپر کر دی تو پھر ان لوگوں کے نزدیک بھی, بہت سے لوگوں کے نزدیک افغانستان یا پاکستان کی سرحد بے معنی ہو گئی, قومی ریاست کا تصور ہی ختم ہو گیا. وہاں تو پھر یہ ہے نا کہ اسلام کے ہم چونکہ مجاہد ہیں لہٰذا ہم دنیا بھر سے لڑیں گے, افغانستان میں بھی لڑیں گے, کشمیر میں بھی جائیں گے. تو یہ ایک شاعری کی, ایک شاعر, ایک مفکر, ایک فلاسفر کی تھنکنگ کو اٹھا کے اگر آپ فارن پالیسی بنائیں گے, جنگی حکمتیں بھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, میں آپ اس بات پہ ختم کرتا ہوں. نتیجہ کیا نکلا اس کا ایک نتیجہ نکلا نا. نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ پاکستان کی فوج کے سپاہی کو فرام ٹاپ ٹو باٹم ہم نے یہ بتایا کہ آپ تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ تو اسلامی فوج کے سپاہی ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اسلام کے لیے تو نام لے کر طالبان کھڑے ہو گئے نا. وہ قومی ریاست کا نام لے کے تو نہیں کھڑے ہیں, وہ تو اسلام کا نام لے کے کھڑے ہیں. تو اسلام کا نام لے کر اگر پاکستان کی فوج یا حکومت اسلام کا نام لے کر جب اپنی پالیسیز کو ڈنڈے اور بندوق سے منظور کروائے گی کہ یہ تو ہم اللہ کے احکام پر یعنی عمل کر رہے ہیں, تو پھر آگے طالبان پیدا ہوں گے, پھر آگے لبیک پیدا ہوگی, پھر آگے سپاہ صحابہ پیدا ہوگی, پھر اور ٹیررسٹ اور مذہب کے نام پر پھر دوسرے گروپ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ مذہب کو تم نہیں سمجھتے ہو, مذہب کو تو ہم جانتے ہیں. اللہ کی جو حکومت اور نظام پاکستان پہ قائم کرنا ہے وہ قائم کرنا ضرور ہے, لیکن وہ تم نہیں کر سکتے, وہ ہم کریں گے. یعنی یہ درست ہے کہ اسلام کی نظام ہونا چاہیے اور ایک وہ خلافت ہونی چاہیے, لیکن چونکہ تم مغرب کے ایجنٹ ہو, تم اس طرح کے وہ تمہاری داڑیاں نہیں ہیں, تمہارے حلیہ وہ نہیں ہے, لہٰذا تم تو اس کا بھی تم ہٹو, یہ کام ہم کریں گے. اب اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے. اچھا اب پاکستانی فوج اور لا انفورسمنٹ, خود پولیس کے لوگ, وہ بھی ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کا وہی ہم نے اثر ان پہ ڈال دیا کہ یہ تو مجاہد ہے. اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ دہشت گرد جتنے بھی گروپ تھے جو اپنے تصور اسلام کے تحت پاکستان کی فوج سے لڑتے ہیں اور کافر فوج کہتے ہیں, پاکستان کے آئین کو کافروں کا نظام کہتے ہیں, وہ اپنے تصور اسلام کے جب وہ لے کر دہشت گردی کرتے رہے تو ہمارے سپاہی, ہماری طرف کے جو لوگ ہیں وہ اسی شش و پنج میں رہے کہ یہ ہم ان کو یعنی یہ دشمن ہے بھی یا نہیں, یہ اسلام کا حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم انہیں گولی ماریں بھی یا نہیں. اچھا یہ ایئر فورس کے پائلٹس تک میں آ گئی بات, یعنی جب ہماری ایئر فورس وزیرستان میں آپریشن کرنے گئی ہے, ایک دفعہ نہیں گئی بائی دا وے, تو ان کے پائلٹس نے یعنی وہ ہٹ کرنے سے پہلے, وہ جب ہٹ کرنے لگتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے وہ تو ایک قطار بنی ہوئی ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یا ایک آدمی ہے جس کو یہ پتہ چل گیا کہ ہٹ کرنے لگے ہیں تو ایک دم کھڑا ہو کے اس نے وہ سجدے میں گر گیا یا نماز کی حالت میں آ گیا,
اور پائلٹ جو ہے وہ ہمارے ہٹ کرتے کرتے رہ گئے کہ یہ ہم کیسے, یہ تو اسلام کے نام. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتشار کیسا ہوتا ہے. آپ شاعری اور فلسفی کو اٹھا کے جب جنگی حکمت عملی کے طور پہ استعمال اسے کریں گے تو اس کے پھر نتیجے نکلیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ انتظامیہ اور دہشت گردوں سے لڑنے والے خود لوگ پریشان ہیں کہ یہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے طالبان کو مار کے, کیا ہم ان دہشت گردوں کے یا لبیک والوں کو مار کے ہم گناہ تو نہیں کر رہے. یہ جو لوگ فساد کرتے ہیں لیکن نام تو اللہ رسول کا لیتے ہیں, تو ان کو ہم گولی ماریں, ان کو ہم ہٹائیں تو ہم اپنے لیے جہنم تو نہیں بنا لیں گے, کیا ہم واقعی کافروں کے ایجنٹ تو نہیں بن گئے ہیں. یہ ہے وہ کنفیوژن جو لا انفورسمنٹ کے اندر آئی ضیاء الحق کے دور سے موجود ہے, آج تک موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا, بالکل نہیں. علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں جو ان کا فکری ارتقاء ہوا, شعوری ارتقاء ہوا ان کی زندگی کے ساتھ, ان کی عمر کے ساتھ, اس میں بہت سے مراحل آئے. ان مراحل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بڑا آدمی, ایک یعنی بڑا شعور, ایک فلسفی, وہ ہمیں یعنی دنیا کو وہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے, اس کو ہم جب یہ سمجھیں گے تو آبویسلی ہم اس سے بہت کچھ حاصل کریں گے. لیکن یہ کہ اس کو اٹھا کے آپ یہ کہیں کہ میری فارن پالیسی یہ ہونی چاہیے, کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا, آئی ایم سوری, علامہ اقبال نے اس طرح سے نہیں کہا تھا. کہ باقی بھی تو چیزیں علامہ اقبال نے کہی ہیں نا, اس نے کہا ہے نا کہ دین ملا فساد ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن ہونی چاہیے ساری اسلامک تھاٹ کی. وہاں علامہ اقبال یاد نہیں آتے آپ کو کہ یہ سارا جو مذہبی طبقہ ایک خاص حلیہ بنا کے وہ کہتا یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بس وہی درست ہے, دوسرا جو اسے ڈس ایگری کرے اسے قتل کر دو, اور اسلام وہی ہے جو دراصل یہ بتا رہے ہیں. وہ اس طرح کے پورے طبقے کے خلاف ہیں علامہ اقبال. ان طبقوں کے خلاف کچھ کیا ہے نہیں, ان کو تو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کی تو عزت کر رہے ہیں. تو یہ نظریاتی کنفیوژن کے ساتھ اب پھر نام رکھتے ہیں کہ جی علامہ اقبال نے کہا تھا. معاف کر دیں علامہ اقبال کو. ویلاگ اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ دوبارہ سے کہ ایک فلم مثال کے طور پہ آئی, راجر مور بنے تھے جیمز بانڈ, ا مین ود دا گولڈن گن, پرانی فلم ہے. اس میں انہوں نے ایک امیجن کیا کہ ایک گاڑی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو گاڑی راستوں پر چلے اور اس کے بعد اسی میں ونگز لگ جائیں اور وہی گاڑی پرواز کر جائے جہاز کی طرح. اب اس وقت جب یہ فلم میں انہوں نے یہ اسٹنٹ کیے ظاہر ہے تو بڑا اس کا مذاق بھی اڑا گیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس فلم سے اس ڈائریکٹر نے جو آئیڈیا دیا, اس کے بعد دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں یہ خیال چلا گیا اور لوگوں نے اس پہ کام شروع کیا, اور کام کر کے آج وہ گاڑیاں عام ہیں جو راستوں پہ چلتی بھی ہیں, ہواؤں میں اڑتی بھی ہیں, عام ہے. لیکن اگر آپ اس ڈائریکٹر یا وہ جیمز بانڈ فلم کا جو ڈائریکٹر ہے یا اسکرپٹ رائٹر ہے اس فلم کا, یا اس فلم کا جس نے میوزک دیا ہے, یا اس فلم کا اسکرپٹ رائٹر جس نے یہ آئیڈیا دیا, یعنی اس کو اگر آپ یہ کام اس پر ڈال دیں کہ یہ دراصل چونکہ خیال اس نے دیا ہے کہ ایسی گاڑی ہونی چاہیے تو بنا کے بھی وہی دے, یعنی جس نے یہ آئیڈیا ہے اب بنائے گا بھی وہی. یہ نہیں ہوتا. سوسائٹی میں ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے. اس نے ایک آئیڈیا دیا, وہ آئیڈیا لے کر جن لوگوں کا وہ کام تھا سائنسی بنیادوں پر اس کی وہ ریسرچ کریں, انہوں نے وہ کام کیا. اسی طرح آدمی کا اڑنے کا, سپرمین, یعنی اس کو ایک آدمی کا آئیڈیا تھا, اس نے ایک آئیڈیا لے کر ایک فلم بنائی. اس فلم کو دیکھ کر جن لوگوں نے وہ ڈریسز بنائے جو پہن کے آج انسان ہواؤں میں آرام سے اڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈریسز یعنی وہ سپرمین کی اسکرپٹ رائٹر یا اس کے ڈائریکٹر نے آ کے وہ سائنٹیفک ریسرچ نہیں کرنی تھی, وہ ان لوگوں نے کرنی تھی جن کا یہ کام تھا, اور انہوں نے کی اور نتائج حاصل کر لیے. تو علامہ اقبال نے بطور مفکر اور شاعر جو باتیں ہم کو بتائیں وہ آئیڈیاز تھے. ان آئیڈیاز کو لے کر کام باقی لوگوں نے کرنا تھا. مثال کے طور پہ دین ملا فساد, یہ کام وہ بتا گئے کہ ملاؤں سے جان چھڑاؤ, یہ فساد جو کرتے ہیں فسادی ملاؤں سے جان چھڑاؤ. ہم نہیں چھڑا پا رہے, ہم بلکہ اس کو الٹ یعنی تصور کر کے ہم ان کی شاعری کو یہ سمجھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم قوم ریاست سے بھی لڑیں گے, ہم سرحدوں کو نہیں مانتے, ہمیں دنیا بھر میں خلافت قائم کرنی ہے. اور یہ وہ سارے کے سارے یعنی تصورات لے کے ہاتھ میں کیا ہے, کرائے کی بندوق, جیب میں کیا ہے, کرائے کے پیسے, نہ اسکول نہ اسپتال نہ کچھ آگے کا کچھ آئیڈیا, پتہ ہی کچھ نہیں. اپنی بھی زندگی ضائع, دوسروں کو بھی زندگی ضائع. تو کاش کے علامہ اقبال کو کبھی ہم صحیح سمجھ سکیں, کبھی فکری طور پر حقیقت میں اس شخصیت کا, وہ بہت بڑے عظیم آدمی, اس کی جناتی شعور, اس کو انڈرسٹینڈ, کاش کبھی واقعی بانگے درا پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ آدمی کیا تھا اور وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی صحیح جانشین علامہ, ولید اقبال ظاہر ہے آپ تو خیر خود سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے, بڑے ذاتی دوست بھی ہیں اور بہت خوبصورت آدمی ہیں, لیکن ساری ذمہ داری ولید اقبال پہ ڈال دینا یہ بھی غلط ہے, یہ اس کا کام تو نہیں ہے. وہ تو بیچارہ اسی یعنی کریکشنز میں ساری زندگی, اس کے والد کی بھی زندگی کے آخری سال کریکشن میں گزرے, یہ صفائیاں ہی پیش کرتے رہے ڈاکٹر جاوید اقبال کہ علامہ اقبال کی یہ فلسفی نہیں تھی, ان کا یہ کہنا یہ جو آپ بنا رہے ہیں یوٹوپین قسم کی چیزیں یہ علامہ اقبال کے سر نہ ڈالے, اس نے نہیں کی.
جس طرح ولید اقبال اب وہ مختلف ٹرکوں کے شعروں کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ لکھا ہوتا ہے علامہ اقبال کا شعر، علامہ اقبال کا شعر، تو ولید اقبال اپیلیں کر رہا ہوتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا نہیں، اتنا گھٹیا شعر اٹھا کے آپ علامہ اقبال کا نام لگا دیتے ہیں. تو جو ہمارے اشرافیہ نے اس کے ساتھ سلوک کیا علامہ اقبال کے، وہی ہمارے کامن مین نے اس کے ساتھ سلوک کیا، گھٹیا سے گھٹیا شعر اور سوشل میڈیا پہ نام کہ یہ علامہ اقبال نے کہا ہے. جس طرح ویلاگ شروع کیا تھا اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم نے ہر کام کو برباد کرنا ہوتا ہے. علامہ اقبال کو بھی ہم اپنے طور پہ ان کے فکری اثاثے کو ہم برباد تباہ کر چکے ہیں. شاید کو آنے والی نسل کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ حافظ.